بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو کہ ایک بہت شاندار اسکیم ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے میں کہوں گا کہ ایک تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کم آمدنی افراد کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاص کر کے میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں کہ بہت دشواری ہو رہی ہے، اور بہت مشکل سے ہی کسی کا لون اس میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہوا ہوگا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آج میں نے کافی پرائیویٹ بینک اور نیشنل بینک کا میں ایسی صارف بن کے میں گیا معلومات لینے کے لیے کہ آیا یہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہ زیادہ تر جو بینکرز تھے ان کو معلومات نہیں تھی اس کے بارے میں، اور جو ہماری معلومات جو ہمیں بریف کیا گیا تھا اور جو ان کی معلومات اس میں تھوڑا سا فرق آ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ 25,000 روپے جو ہے فی کس آمدنی ہو جو لون کے لیے اپلائی کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کلبنگ کر سکتے ہیں۔ کلبنگ سے مراد ہے کہ گھر کے اندر اگر دو یا تین افراد مل کے 25,000 کما رہے ہیں تو بھی وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، جبکہ 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی قابل قبول ہے۔ اور تیسرا یہ آ رہا تھا ایک مسئلہ کہ آپ کا جو ہے جیسے اگر کسی کے پاس سیلری سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا انکم سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ عام سی بات ہے جو ایک مزدور طبقہ ہے جو 15 سے 20,000 روپے کما رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کی کمپنی جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں بنا کے دیتی ہے، اور یہ بیشتر پرابلم آئی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، 6-8 ماہ سے یہ جب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم یہ آئی ہے اس میں کہ سیلری سرٹیفکیٹ جو ہے کمپنیز وہ نہیں بنا کے دیتی ہیں، یا مثال کے طور پہ وہ کسی بھی ایک شاپ پہ یا اسٹور پہ کام کر رہا تب بھی اس صورت میں بھی اس کو سیلری سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا، تو اس پہلی شرط سے ہی وہ باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جو بینکر جو حضرات جو گائیڈ نہیں کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اگر کسی کا سیلری سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے تو وہ اپنے ایکسپینسز بتا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے تو وہ اپنا ایگریمنٹ شو کرے کہ کتنا اس کا کرائے پہ وہ مہینہ دیتا ہے، وہ ایگریمنٹ ہوا اس کا کرایہ نامے میں، بچوں کی اسکول کی فیس، بجلی کا بل، گیس کا بل، یوٹیلیٹی بل جو بھی ہیں آپ کے وہ شو کریں۔ اس طرح کے جو بھی آپ کے ریکارڈڈ ایکسپینس ہیں وہ شو کرنا شروع کر دیں، تو آپ بات وہیں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر وہ اپنے گھر کے 20 یا 22,000 یا 25,000 ایکسپینس شو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ ہی کماتا ہے، یا کم سے کم اتنے تو کماتا ہے جبھی تو وہ خرچہ اٹھا رہا ہے اتنا۔ تو ایک چیز یہ چیز آئی، تو یہ جب ہم تمام چیزیں نوٹ کر کے ہم پھر اسٹیٹ بینک گئے، وہاں پہ ہم نے جو ایک ہیلپ ڈیسک بنائی گئی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے، ان کے اس آفیسر سے ہم نے ملے، اور اس سے بھی ہم ایک صارف بن کے ملے شروع میں۔ تو بعد میں پھر ہم نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں یہ آسان طریقہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں بتائیں جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا یہ طریقہ کار بھی جو کہ بینکر حضرات نہیں بتا رہے۔ اچھا، بینکرز کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو کرائیٹیریا دیا گیا ہم تو اسی پہ کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اور ایک بینکر نے بڑی اچھی بات یہ بھی بتائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ باتیں اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے آپ کلبنگ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس سیلری سرٹیفکیٹ نہیں ہے، انکم سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو آپ لوگ اس صورت میں اپنا ایکسپینس شو کرا کے، یا بینک اکاؤنٹ پرانا نہیں ہے اس صورت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے انہوں نے جتنی بھی درخواستیں بھیجی ہیں اس قسم کی وہ ساری ریجیکٹ ہوئی ہیں، تو یہ بات ہمیں اچھی پتہ چلی اس سے۔ تو اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس میں جو فیس بتایا کہ جو 4520 روپے نان ریفنڈیبل فیس رکھی گئی ہے اس میں پروسیسنگ فیس، اگر یہ کیس ڈکلائن ہوتا ہے تو وہ فیس واپس نہیں ہوتی ہے۔ اس صورت میں جو ہے کلائنٹ آ کے ان سے ضد بحث کرتا ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک تو اس وقت سامنے نہیں ہوتا، اس وقت وہی بینکر سامنے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسی جو ہمیں کیس کمزور لگتا ہے یا جو بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 100% اپروو ہوگا تو ہم اسی کو وہ چیزیں بتاتے ہیں، ہم والی چیزیں نہیں بتا رہے جس سے کیس ڈکلائن ہوتا ہے۔
تو اس پہ میری تجویز بھی ہے اور ہم اس پہ آگے بات بھی کریں گے کہ جو 4520 روپے جو فیس رکھی گئی ہے اس کو مشروط کر دیا جائے لون کے ساتھ، کہ اگر لون اپروو ہو جائے تو وہ 4520 جو ہے بالکل آپ اس کو لے لیں، لیکن اگر کیس اپروو نہیں ہوتا، ڈکلائن ہوتا تو وہ ریفنڈیبل ہو۔ اس صورت میں بینکرز بھی زیادہ میرے خیال سے دلچسپی کے ساتھ کام کریں گے اور اس چیز سے جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے آفیسرز کے سامنے بھی رکھی ہیں۔ دوسرا انہوں نے اپنا ہیلپ ڈیسک ایک پورٹل بنایا ہے کہ آپ کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، درپیش آ رہا ہے، یا بینکر حضرات آپ سے صحیح سلوک نہیں کر رہے، صحیح طریقے سے پیش نہیں آ رہے، آپ کو صحیح معلومات نہیں دے رہے، تو اس صورت میں آپ اس پورٹل پہ جا کے ان کی شکایت کر سکتے ہیں۔ بینک کا لکھ کے کون آفیسر ہے، کون سا بینک ہے، وہاں سے جو ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، آپ کا پروسیس نہیں کیا جا رہا ہے اور بہت لیٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی جو بھی دیگر شکایتیں ہیں آپ کو وہ آپ ادھر جا کے بتا سکتے ہیں۔ میں مینشن بھی کر دیتا ہوں اسکرین کے اندر، آپ کو سامنے شو بھی ہو رہا ہوگا، اور بتا بھی دیتا ہوں servicedesk.sbb.org.pk۔ تو اس پورٹل پہ جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ مزید اس میں سہولت لانے کی کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ جلد جو ہے اس میں مزید بہتری لے کر آئیں گے، کیونکہ ہماری اور اس حکومت کی جو ہماری حکومت ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے، کم آمدنی والے افراد اس فائنینس سے، اس لون سے فائدہ اٹھا سکیں۔